تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے۔ 23 جولائی 2020 بروز جمعرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لأننا نقول هذه الألفاظ لم تعهد مزيدة للتنبيه والدلالة على الانقطاع والاستئناف يلزمها وغيرها من حيث أنها فواتح الصور، ولا يقتضي ذلك ألا يكون لها معنى في حيزها، ولم تستعمل للاختصار من كلمات معينة في لغتهم. أما الشعر فشاذ، وأما قول ابن عباس فتنبيه على أن هذه الحروف منبع الأسماء ومبادئ الخطاب، وتمثيل بأمثلة حسنة. ألا ترى أنه عد كل حرف من كلمات متباينة لا تفسير ولا تخصيص بهذه المعاني دون غيرها، إذ لا مخصص لها لفظا ومعنى ولا بحساب الجمل فتلحق بالمعربات، والحديث لا دليل فيه لجواز أنه تبسم تعجبا من جهلهم وجعلها مقسما بها، وإن كان غير ممتنع لكنه يحوج إلى إضمار أشياء لا دليل عليها. والتسمية بثلاثة أسماء إنما تمتنع إذا ركبت وجعلت اسما واحدا على طريقة بعلبك، وأما إذا نصر أسماء العدد فلا. وناهيك بتسوية سيبويه بين التسمية بالجملة والبيت من الشعر وطائفة من أسماء حروف المعجم، والمسمى هو مجموع السورة والاسم جزءها فلا اتحاد، وهو مقدم من حيث ذاته ومؤخر باعتبار كونه اسما فلا دور. والوجه الأول أقرب إلى التحقيق وأوفق للطائف التنزيل وأسلم من لزوم النقل ووقوع الاشتراك في العالم من واضع واحد، فإنه يعود بالنقض على ما هو مقصود العالمية. ترجمہ: یہ سب اعتراضات نہ کیے جائیں، کیونکہ ہم بطور جواب یہ کہیں گے کہ الفاظ تہجی اس معنی میں مشہور نہیں کہ وہ زائد ہو کر تنبیہ و انقطاع پر دلالت کریں، اور فائدہ استئناف تو ایقاع تہجی اور ان کے علاوہ کے لیے لازم ہے فواتح صور ہونے کی حیثیت سے، اور استئناف کا لازم ہونا اس بات کا مقتضی نہیں کہ ان کے کوئی معنی نہ ہوں فی حد ذاتہ. اور ولم تستعمل للاختصار، اور الفاظ تہجی عربی زبان میں اس معنی کے لیے مستعمل نہیں کہ ان کو کلمات معینہ طویلہ سے بطور اختصار لے کر ان سے ان کلمات کی طرف اشارہ کیا جائے. اور رہا یہ پیش کردہ شعر تو یہ تو شاذ ہے. اور بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان تو اس میں اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ یہ حروف اسماء حسنہ کا منبع اور خطاب باری تعالیٰ کے مبادی ہیں. اور پھر آپ نے اس کی اچھی اچھی مثالیں بیان فرما دیں. کیا تم دیکھتے نہیں کہ ایسا کوئی حرف نہیں جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف کلموں سے ماخوذ نہ کیا ہو؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصود تفسیر کرنا نہیں، اور نہ یہ مقصود ہے کہ یہ حروف انہی معانی کے لیے مخصوص ہیں، ان کے علاوہ پر دلالت نہیں کریں گے. اس لیے کہ کوئی قرینہ تخصیص نہ ہو تو اس لیے کہ کوئی قرینہ تخصیص نہ تو لفظاً موجود ہے اور
نہ ہی مانن اور نہ ہی یہ الفاظ تہجی اقوام کی مدت کے لیے وضع کیے گئے ہیں کہ انہیں معرب کلمات کے ساتھ لاحق کر دیا جائے۔ اور پیش کردہ حدیث میں معترض کے لیے کوئی دلیل نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہود کی جہالت پر متعجب ہو کر تبسم فرمایا ہو، اور ان حروف کو مقسم بنانا گو ممتنع تو نہیں، مگر اس صورت میں اتنی چیزوں کو مقدر ماننا پڑے گا جن پر کوئی دلیل قائم نہیں۔ والتسمیۃ بثلاثۃ اسماء، اور 3 اسموں کو ملا کر کسی چیز کا نام رکھنا اس وقت ممتنع ہے جب انہیں بعل بک کی طرح ترکیب بنائی اسم واحد بنا دیا جائے، لیکن جب اسماء عدد کی طرح جدا جدا رکھا جائے تو کچھ استحالہ نہیں، اور دلیل کے لیے تمہیں سیبویہ کا یہ عمل کافی ہے کہ انہوں نے ایک ہی کلام کے جملہ اور بیت اور طائفۃ من اسماء حروف المعجم تینوں نام برابری کے ساتھ تجویز کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور مسمى پوری سورہ ہے اور اسم اس کا ایک جز ہے، لہذا اسم و مسمى کے درمیان کوئی اتحاد نہیں، اور چونکہ جز بحیثیت ذات مقدم ہے اور اس میں سورہ ہونے کی حیثیت سے مؤخر ہے، لہذا دور بھی نہیں۔ والوجہ الاول اقرب الی التحقیق، اور ان اقوال 8 میں سے سب سے پہلا قول قریب پائے ثبوت کو پہنچا ہوا ہے، اور قرآن منزل کے لطائف کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ نیز اس قول کے مطابق ان اعمال میں نقل و اشتراک بھی ماننا نہیں پڑتا جو ایک ہی واضح سے ثابت ہیں، کیونکہ نقل و اشتراک کا واقع ہونا مقصود علمیت کے منافی ہے۔ تفسیر ملاحظہ ہو۔ لأننا نقول، یہاں سے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمام اشکالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ اولا ان اعتراضات کا جواب دیں گے جو ان القول بانہا سے پہلے بیان کیے گئے ہیں، اس کے بعد ان القول سے جو 3 اعتراضات پڑھتے ہیں ان کا جواب دیں گے۔ جواب سننے سے پہلے بطور مقدمہ کے 4 باتیں ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ نمبر 1، احکام لغویہ جاری کرنے کے لیے قیاس آرائی کو کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اہل زبان کے استعمال سے احکام مستنبط ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اگر کسی لفظ سے کوئی معنی التزاماً سمجھ میں آتے ہوں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس لفظ کے دوسرے معنی نہ ہوں، بلکہ دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، کسی لفظ کے معنی متعین کرنے کے لیے مخصص ہونا چاہیے، لفظاً اور معنن دونوں اعتبار سے۔ نمبر 4، کسی لفظ کو معرب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اہل عرب اس لفظ کو اسی معنی میں استعمال کرتے ہوں جس معنی میں غیر عرب کے یہاں مستعمل ہو۔ یہ 4 مقدمے کے طور پر یہ 4 باتیں پیش کی گئیں۔ اب جواب سنیے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے ہماری باطل کردہ شق اول کو درست کرنے کی کوشش کی، یہ کہتے ہوئے کہ یہ کلمات تحجی انقطاع پر دلالت کرنے کے لیے زائد کیے گئے ہیں اور دوسرے کلام کے استئناف کے لیے، جیسا کہ قطرب نے کہا تھا۔ تو قطرب کے
کا نام آپ نے حوالے میں پیش کیا کہ قطرب نے کہا تھا کہ ان الفاظ تہجی کو انقطاع کلام اور استئناف پر دلالت کرنے کے لیے زیادہ کر دیا ہے، ورنہ ان کے کوئی معنی نہیں ہے۔ تو ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا قیاسن ہے یا لغت کے تتبع سے؟ اگر محض قیاسی ہے تب تو بالکل غلط، بحکم مقدمہ اولا کے، یعنی جو ہم نے پہلا مقدمہ ذکر کیا اس کے اعتبار سے۔ پہلا مقدمہ یہ تھا کہ احکام لغویہ جاری کرنے کے لیے قیاس آرائی کو کوئی دخل نہیں، بلکہ اہل زبان کے استعمال سے احکام مستنبط ہوتے ہیں، اور چونکہ آپ قیاس کر رہے ہیں لہٰذا یہ غلط ہے۔ اور اگر آپ لغت کی تتبع سے یہ کہہ رہے ہیں تو یہ ہم کو تسلیم نہیں، کیونکہ الفاظ تہجی کا انقطاع کلام پر دلالت کرنا تو درکنار ان سے انقطاع کے معنی مستفاد بھی نہیں ہوتے، لہذا یہ تو غلط ہے کہ الفاظ تہجی انقطاع پر دلالت کرتے ہیں۔ اور رہا آپ کا یہ کہنا کہ استئناف پر بھی دلالت کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ ان الفاظ سے استئناف کا معنی التزاماً سمجھ میں تو آتا ہے، اور کسی لفظ سے کسی معنی کا التزاماً سمجھ میں آنا یہ اس بات کو مستلزم نہیں کہ اس لفظ کے دوسرے معانی نہ ہوں، جیسے کہ لفظ اما بعد سے استئناف کے معنی التزاماً سمجھ میں آتے ہیں، مگر اس کے دوسرے معنی بھی تو ہیں، لہذا ہو سکتا ہے کہ الفاظ تہجی سے استئناف کے معنی التزاماً سمجھ میں آتے ہوں، فواتح صور ہونے کی حیثیت سے، اور ان کے اور بھی معنی ہوں گے، یعنی اسماء صور ہونا اسماء صور ہونا معلوم ہوا کہ الفاظ تہجی کا کسی معنی کے لیے نہ ہونا باطل ہے، اور جب یہ باطل ہو گیا تو پھر الفاظ تہجی کا اسماء صور ہونا ثابت ہو گیا۔ وَلَمْ تُسْتَعْمَلْ لِلْاخْتِصَارِ، یہ دوسرے اعتراض اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے جو چند اقوال سمجھ میں آتے تھے ان سب کا جواب ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو یہ کہا کہ ان الفاظ تہجی کے ذریعے کلمات طویلہ کی طرف برسبیل اختصار اشارہ کیا گیا ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ کلام کو مختصر کر کے ان کی طرف ان الفاظ سے اشارہ کرنا یہ بھی محض قیاسن ہے یا اہل زبان کے کلام میں مستعمل ہے؟ اگر آپ کہیں کہ قیاسن ہے تب تو غلط، جیسا کہ گزرا، اور دوسری شق بھی باطل، کیونکہ یہ معنی کلام عرب میں مستعمل نہیں۔ اور رہا آپ کا شعر پیش کرنا تو ہم کہیں گے کہ وہ شاذ ہے، کیونکہ استعمال کے لیے ضروری ہے کہ چند موقعوں پر پایا جائے، صرف ایک شعر استعمال کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ اب رہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کا جواب، تو اس کے لیے دو باتیں جاننا چاہیے۔ اول یہ کہ تمثیل کہتے ہیں توضیح ممثل لہو کو، اور توضیح کے طور پر ایک ممثل لہو کی چند مثالیں ہو سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ تفسیر کہتے ہیں قطعی طور پر کسی معنی کو متعین کرنا اور اس لفظ کو اس معنی کے ساتھ خاص کرنا۔ اب سنیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ فرمایا کہ الف سے اشارہ ہے اللہ اور لام سے جبریل کی طرف وغیرہ وغیرہ، تو اس سے مقصد تفسیر کرنا نہیں ہے، اور ان معانی کے ساتھ خاص کرنا ان کا مقصد نہیں، کیونکہ تعین و تخصیص کے لیے مخصص لفظاً و معنن ہونا چاہیے، اور یہاں کوئی مخصص موجود نہیں،
بلکہ ان چیزوں کو بیان کر کے اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ ان الفاظ تہجی کے مسمیات و حروف اللہ کے کلام اور اس کے اسما کے لیے مادہ ترکیبی ہیں، پھر ان کے اچھے اچھے کلمات کے ساتھ مثالیں بھی پیش کر دیں، جیسے لام اللہ کا، یہ الف اللہ کا، لام جبریل کا، میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تو اچھے اچھے کلمات پیش کیے۔ اس کے برعکس بھی ہو سکتا تھا، مثلا کوئی یہ کہہ دے کہ لام لعنت سے لیا گیا ہے، میم مکر سے لیا گیا ہے، وغیرہ ذالک۔ یہ سب مذموم مثالیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اچھی اچھی مثالیں پیش کی ہیں، اور ان چیزوں کی مثال ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انہیں الفاظ تہجی میں سے ہر لفظ سے مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ مثلا الف سے اشارہ کیا آلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اس کی جانب، اور الف ہی سے اشارہ انا کی طرف، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ تمثیل ہیں، تفسیر نہیں، کیونکہ ایک لفظ سے ایک وقت چند معانی کی طرف بطور تفسیر و تخصیص اشارہ کرنا مستبعد ہے۔ پس جب بطور تفسیر و تخصیص کے اشارہ کرنا مستبعد ہے تو تفسیر و تخصیص تو ہو نہیں سکتی، ہاں تمثیل ہوگی، کیونکہ تمثیل میں مثالوں کا تعدد جائز ہے۔ اور جب تخصیص ہونا باطل ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول سے اختصار من الکلمات پر استدلال کرنا باطل، کیونکہ استدلال تو اس وقت ہوتا ہے جب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان الفاظ تہجی سے ان کلمات کی طرف اشارہ کر کے تخصیص کا قصد کیا ہوتا، حالانکہ آپ کا مقصود تفسیر اور تخصیص کرنا نہیں ہے بلکہ تمثیل ہے۔ ولا بحساب الجمل، یہ پانچویں قول کا جواب ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان الفاظ تہجی سے جو مدت اور آجال کی طرف باعتبار حساب جمل کے اشارہ کر رہے ہیں، تو آیا آپ یہ اپنے قیاس سے کر رہے ہیں یا کلام عرب کے استعمال کے تابع ہو کر رہے ہیں؟ اگر قیاس سے کر رہے ہیں تب تو یہ سرے سے باطل، اور اگر استعمال کے تابع ہو کر رہے ہیں تو لغت عرب میں یہ الفاظ تہجی حساب جمل کے معنی میں کہیں بھی مستعمل نہیں، اور جب مستعمل نہیں تو پھر معرب مان کر مدت و آجال کی طرف اشارہ کرنا عربی زبان میں درست نہ ہوگا، کیونکہ معرب کے ساتھ لاحق کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عربی میں اس لفظ ملحق کا استعمال اسی معنی میں ہو جس معنی کے اندر اس کو غیر عرب استعمال کرتے ہیں، اور جب معرب کے ساتھ لاحق کرنا درست نہیں تو پھر آپ کا قول تلحق بالمعربات کہنا بھی درست نہیں۔ اور رہی حدیث، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ تبسم کی دو قسمیں ہیں، ایک تبسم بجہت تسلیم اور دوسری تبسم بجہت تعجب۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم فرمانا علی جہت تعجب تھا، علی جہت تسلیم نہیں تھا، یعنی حضور ان کی جہالت پر تبسم فرما رہے تھے کہ ایک عربی لفظ کو غیر عربی معنی پر کس طرح محمول کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ اہل زبان ہیں، اور حدیث دلیل اس وقت بن سکتی تھی جب تسلیم کے طور پر حضور کا مسکرانا ہوتا۔ وَجَعَلُهَا مَقْسَمًا بِهَا، یہاں سے اخفش کے قول کا جواب دے رہے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ الفاظ تہجی کو مقسم بہی بنانا، اگرچہ
صحت کے اعتبار سے ممتنع تو نہیں بلکہ درست ہے، لیکن بہت سی اشیاء کو بغیر دلیل معین کے بغیر مقدر ماننا پڑے گا۔ اور وہ اشیاء کیا کیا ہیں؟ فعل قسم، فاعل قسم، حروف قسم اور جواب قسم ہیں، اور بغیر دلیل معین کے اس ماننا پڑے گا، اس لیے کہ مثلا الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب واقع ہے قرآن مقدس میں، اور یہ جواب قسم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ جواب قسم کے شروع میں لام تاکید یا انا کا ہونا ضروری ہے، اور ذالک الکتاب میں ان میں سے کچھ بھی نہیں، اور جب یہ جواب قسم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر الف لام میم کے قسم ہونے پر کوئی دلیل نہیں، اور جب قسم پر دلیل نہیں تو محذوفات قسم پر بھی کوئی دلیل نہ ہوگی، لہذا اس صورت میں بہت سی اشیاء کو بلا دلیل محذوف ماننا پڑے گا، اور محذوف ماننا خلاف اصل ہے، لہذا اخفش کی بات بھی خلاف اصل ہے۔ اب اگر اس پر کوئی اعتراض کرے کہ قسم ہونے پر قرآن مجید میں دلیل موجود ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان قاف والقرآن المجید ہے، اس آیت کے اندر قاف کے اوپر القرآن المجید کا عطف بحالت جر آیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ماقبل یعنی قاف مقسم بہی ہے، لہذا لا دلیل کہنا درست نہ ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دلیل سے مراد دلیل معین ہے، یعنی ایسی دلیل جو ان الفاظ تہجی کو مقسم بہی ہونے کے لیے متعین کر دے، اور آیت قاف والقرآن المجید میں قاف کا مقسم بہی ہونا متعین نہیں، متعین تو اس وقت ہوتا جبکہ قاف مقسم بہی مان کر واو عاطفہ کے ذریعے سے اس پر عطف کرنا ضروری ہوتا، اور یہاں ضروری نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ والقرآن کا واو خود قسمیہ ہو، لہذا آپ کی بات ثابت نہ ہوئی۔ والتسمیۃ بثلاثۃ اسماء، یہاں سے معارضہ کے اندر جو 3 اعتراض کیے گئے تھے اس کا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ تسمیہ کی 2 صورتیں ہیں، اول تسمیہ باسمائے مرکب بنائیہ، دوم تسمیہ باسمائے منصورہ، یعنی ایک تو تسمیہ یہ ہے کہ 2 اسموں کو ایک کر کے مرکب بنائی بنا دیا جائے جس طرح سے کہ بعلبک میں ہے، اور پھر یہ مرکب بنائی کسی کا نام ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہر کلمہ الگ الگ کسی چیز کا نام ہو جس طرح سے کہ اسماء عدد علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، جیسے احدہ عشرہ کی احدہ کی دلالت 1 پر اور عشر کی دلالت 10 پر ہوتی ہے۔ 3 اسماء کے ساتھ کسی چیز کو موصوب کرنا بطور ترکیب بنائی تو عرب کے قاعدہ کے خلاف ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 اسموں کو بطور ترکیب بنائی ایک اسم بنا دیں اور پھر اسے کسی چیز کا نام رکھ دیں، کیونکہ ترکیب بنائی صرف 2 اسموں کے اندر ہوتی ہے، لیکن بطور اسماء منصورہ یعنی الگ الگ ایک چیز کے 3 نام ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ سیبوئے کے قول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ سیبوئے نے کہا ہے کہ شعر کا ایک حصے کو جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، بیت بھی کہہ سکتے ہیں، اور حروف معجم کے اسماء کا ایک حصہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں سیبویہ نے ایک شے کو 3 ناموں کے ساتھ موصوب کرنے کی برابری کے ساتھ اجازت دے دی ہے، مگر یہ اسماء سب منصورہ ہیں، یعنی علیحدہ علیحدہ اور الگ الگ ہیں، اور سیبویہ کی بات اس بارے میں استدلال کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ فواتح سور جو کہیں
3 اسم ہیں، کہیں 4 ہیں، کہیں 5 ہیں، یہ بطور اسماء منصورہ صورتوں کے نام ہیں، یعنی الف علیحدہ نام ہے، لام الگ نام ہے اور میم یہ علیحدہ نام ہے۔ بطور ترکیب بنائی کے یہ نام نہیں ہیں، اور جب بطور ترکیب بنائی کے نام نہیں تو خلاف قاعدہ نہ ہوا، لہذا صورتوں کو ان اسماء کے ساتھ موسوم کرنے سے قاعدہ عرب کے خلاف لازم نہیں آیا۔ والمسمى ہوا مجموع صورت، یہ معارضہ کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ اتحاد اسم و مسمى کی قباحت خود آپ ہی کے بیان کردہ قاعدے کے مطابق اس موقع سے مرتفع اور دور ہے، کیونکہ آپ نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ جب کل کو حیات اجتماعیہ عارض نہ ہو تو کل اور جز کا حکم ایک ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر حیات اجتماعیہ عارض ہو تو کل و جز میں تغیر ہوگا، اور فواتح صور کے اندر یہی بات ہے۔ اس طور پر کہ مسمى تو ساری سورہ کا مجموعہ ہے، اس حیثیت سے اس کو حیات اجتماعیہ عارض ہو رہی ہے، چنانچہ 1-2 آیتوں کو مسمى نہیں کہیں گے، اور اسم یعنی الف لام میم اس مجموعے کا نام ہے، اور جب آپ نے کل کو مجموعہ من حیث المجموعہ مان لیا اور اسم کو اس مجموعہ کا جز مان لیا، اور کل مجموعی اور اس کے جز میں تغیر ہوتا ہے، لہذا مسمى اور اسم میں بھی تغیر ہوگا، پس اتحاد کہاں رہا؟ وَهُوَ مُقَدَّمٌ مِّنْ حَيْثُ ذَاتِهِ وَمُؤَخَّرٌ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ اسْمًا فَلَا دَوْرَ۔ یہاں سے تیسرے اعتراض کا جواب ہے۔ جواب سے پہلے 2 باتیں یہاں بھی سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ تأخر وصفی تأخر ذاتی کو مستلزم نہیں، اور دوسری بات یہ کہ استحالہ دور کے لیے یہ ضروری ہے کہ شے کا توقف علی نفسہ من جہت واحد ہو، یعنی ایک ہی جہت سے ایک شے موقوف ہو اور اسی جہت سے موقوف علیہ ہو، جس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ ایک ہی جہت سے اس کے لیے تقدم ثابت ہو اور اسی جہت سے تأخر۔ اب سنیے کہ ان الفاظ تہجی کے جز ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ مقدم ہوں، اور اسم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مؤخر ہوں، تو اس وقت دور کا مرتفع ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ جز تقدم ذاتی کو چاہتا ہے اور اسم تأخر وصفی کو، بس یہ الفاظ تہجی اپنی ذات کے اعتبار سے تو مسمى پر وجود میں مقدم ہیں، کیونکہ صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے بھی یہ الفاظ موجود تھے، مگر اسمیت سورہ کے ساتھ متصف ہونے کے اعتبار سے مؤخر ہیں، پس جب تقدم اور تأخر کی جہتیں بدل گئیں تو پھر دور لازم نہیں آیا۔ والوجہ الاول اقرب، 8 مسلک بیان کرنے کے بعد جو ان میں 7واں مبرد کا مسلک ہے، اور وہ کتاب میں پہلے مذکور بھی ہو چکا، اور مصنف نے وقیلہ بحرف عطف لا کر کے اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے، اب اس قول کی تائید کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں والوجہ الاول اقرب الی التحقیق، یعنی پہلی صورت زیادہ بہتر ہے 3 وجہوں کی بنا پر۔ وجہ اول یہ ہے کہ الفاظ تہجی کا حروف بساط کے اسماء ہونا یقینی طور پر متحقق ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اور احتمالات ہیں وہ محض احتمال کے درجے میں ہیں، لہذا پہلی صورت اقرب الی التحقیق ہوئی، اور جو اقرب الی التحقیق ہوتی ہے وہ انسب ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسماء حروف ہونے کی صورت میں چند نکات بھی حاصل ہوں گے، مثلا وہی 2 نقطے جو مصنف نے پہلے بیان کیے
یعنی ایقاظ لے اثبات اعجاز نفس قرآن، اور دوم اعجاز بنسبت الی تبلیغ القرآن۔ پس جب اس قول میں یہ نقطے حاصل ہوئے تو گویا یہ صورت نکات کے موافق ہوئی، اور جو چیز اوفق لنکات القرآن ہو وہ انصب ہوتی ہے بمقابلہ غیر اوفق کے، لہذا پہلی صورت انصب ہوئی بمقابلہ دوسری صورتوں کے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اسماء حروف ماننے کی صورت میں اعلام کے اندر نقل و اشتراک نہیں ماننا پڑتا، بخلاف اس کے علاوہ کے کہ اس میں نقل و اشتراک لازم آتا ہے، نقل و اشتراک لازم آتا ہے۔ اب سنیے کیسے لازم آتا ہے، تو دیکھیے کہ دوسرا مسلک اسماء صور ہونے کا ہے۔ یہ بات تو محقق ہے کہ یہ الفاظ علم ہیں اپنے مسمیات کے۔ اب اگر آپ ان کو علم مانتے ہیں صورتوں کے بھی، تو اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو ان کا علم ہونا صورتوں کے اندر اصالتاً ہوگا، یا پہلی صورت سے نقل کرتے ہوئے۔ اگر اصالتاً ہے تو اشتراک لازم آیا، اور اگر بطور نقل کے ہے تو نقل لازم آیا۔ بہرحال دوسری صورتوں میں نقل اور اشتراک فی العالم لازم آتا ہے، حالانکہ ایک ہی واضح سے عالم میں اشتراک اور نقل قبیح تر ہے۔ اگر متعدد واضح ہوں تو اشتراک بھی ہو سکتا ہے، اور نقل و اشتراک ایک ہی واضح سے قبیح اس لیے ہے کہ یہ مقصود علمیت کے خلاف ہے، کیونکہ مقصد علمیت یہ ہے کہ علم کے ذریعہ ذی علم ممتاز ہو جائے، اور اشتراک و نقل سے میں التباس ہوتا ہے۔ پس پہلی صورت اسلم من لزوم النقل والاشتراک ہے، اور دوسری صورتیں غیر سالم من النقل والاشتراک ہیں، اور جو اسلم من لزوم النقل والاشتراک ہو وہ انصب ہوتی ہے بمقابلہ ان کے جو غیر اسلم ہوں، لہذا پہلی صورت انصب ہے۔